اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقال الحکیم فی محکم کتابہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما ما إن اعتصمتم بهما ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وفي بعض الروايات فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما انہما اعلم منکم بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد علیہ سامعین ذی وقار، چند روز کے لیے آپ کی خدمت میں جس موضوع کو سرنامہ کلام کے طور پر اختیار کیا ہے، اہل بیت میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صحیح کی جائے گی۔ امید یہ ہے انداز تھوڑا سا تعلیمانہ ہوگا، انشاءاللہ اس کو برداشت کیجیے گا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے جہاں کہیں مجلس برپا ہو، جہاں کہیں خطاب کیا جائے، جہاں بھی گفتگو کیا جائے، اپنی طالب علمانہ کوشش کے ذریعے ایسی گفتگو ہو کہ جو عقیدتی حوالے سے وسعت علم کا باعث ہو، صفات کے حوالے سے اچھی صفات کے حوالے سے علم کا باعث بنے، یا عمل کے میدان میں کسی عملی صورت کے حوالے سے اس کا نتیجہ نکلے۔ چونکہ آپ قیمتی ترین متاع ہماری خدمت میں اور اس فرش عزا پر لا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میراث رسول گرامی اسلام کے عنوان سے یہ چند روز انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ امید ہے آپ لوگ استقبال فرمائیں گے اس گفتگو کا، تاکہ بولنے والے کو بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اور مجموعی طور پر ہم کچھ مفید نتائج تک پہنچے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے اللہم۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید کی ہر آیت ہدایت، انشاءاللہ ساتھ چلیں گے تاکہ عرائض کو پیش کر سکیں۔ یعنی کوئی بھی آیہ کریمہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہدایت سے خالی ہو، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن مجید کی کون سی ایسی آیت ہے یا کون سا ایسا سورہ ہے کہ جسے بشریت کے لیے نصب العین کی حیثیت حاصل ہے؟ نصب العین سے مراد یہ کہ ہر وقت ہر مسلمان کی نگاہوں کے سامنے وہ سورہ یا وہ آیت گھومتی رہے،
بہت سی ایسی آیات ہو سکتی ہیں قرآن مجید کی جو انسان پر تربیتی اثر رکھتی ہوں، جو انسان کی زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے مفید ہوں، لیکن پھر بھی جستجو کریں اور دیکھیں کہ کون سی ایسی آیت یا کون سی ایسی صورت ہے کہ جسے بشر کے لیے ہمیشہ نصب العین کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کیا وقت نہیں آن پہنچا کہ ایمان والوں کے دل خوف خدا سے لرزیں؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا حضرت انسان یہ نہیں جانتا کہ پروردگار اسے مسلسل دیکھ رہا ہے؟ 20 آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے نصب العین کے طور پر معین کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر خود پروردگار کے اہتمام کو دیکھیں تو پروردگار نے جس سورہ اور جس آیت کو ہمارے لیے بشر کے لیے نصب العین کے طور پر جس کا تعارف کروایا اور نصب العین کے طور پر ہماری زندگیوں میں اس کو حیثیت عطا کی اور رکھی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ پس سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جسے 17 رکعت واجب نمازوں میں 10 رکعتوں میں واجب قرار دیا گیا، یعنی پہلی اور دوسری رکعت چاہے 4 رکعتی نماز ہے چاہے 3 رکعتی نماز ہے، آپ پر سورہ الحمد واجب ہے۔ ہاں، تیسری اور چوتھی رکعت میں چاہیں تو سورہ الحمد کی تلاوت کیجئے، چاہیں تو تسبیحات 4 کی تلاوت کیجئے، اور بہتر کون سا ہے؟ تسبیحات 4 کی تلاوت۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے انشاءاللہ تو ذرا مجھے بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ بالکل چپ ساتھ گئے تو مجھے لگے گا بات اس طرح پہنچ نہیں رہی جس طرح میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ زین شاہ جی جی۔ بس وہ سورہ کہ جسے نصب العین کی حیثیت انسانی زندگی میں ہے وہ سورہ الحمد ہے، کہ روزانہ کی 17 رکعت نمازوں میں سے 10 رکعت نمازوں میں ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا کہ اس کو پڑھو۔ لا صلاۃ، حدیث معصوم ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی جب تک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ یعنی سورہ حمد واجب ہے، اور سورہ حمد کے بعد کوئی سی بھی ایک سورہ پڑھنی واجب ہے، لیکن اگر سورہ حمد چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑی جائے، نماز ختم ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھیے۔ حیثیت سورہ حمد کی یہ ہے۔ کئی دفعہ چھوٹی سورہ کی گنجائش ہے، رخصت موجود ہے، آپ جماعت میں شامل ہیں، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، آپ کی دوسری رکعت امام جماعت کی تیسری رکعت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھی تو امام جماعت رکوع سے اٹھ جائے گا، یعنی ایک رکن جماعت کا میرا مس ہو جائے گا امام جماعت سے۔ حکم یہ ہے کہ دوسری سورہ مت پڑھو، فوراً جاؤ رکوع میں، ہم ختم کرو رکوع میں چلے جاؤ۔ یعنی ہمیں جماعت کی وجہ سے دوسری سورت کی چھوٹ ملتی ہے، لیکن الحمد کی کہیں چھوٹ نصب العین ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، آئیے ذرا الحمد کا مطالعہ کریں، کیوں پروردگار نے آخر اس سورہ مبارکہ کو بشر کے لیے نصب العین قرار دیا۔ پروردگار اور بندے کے درمیان وہ راز و نیاز ہے الحمد کہ جس راز و نیاز میں کچھ تقاضے حضرت انسان اپنے پروردگار سے کرتا نظر آتا ہے۔ اس کا وصف اور توصیف بیان کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उलमाए इस्लाम के मुताबिक सूरह फातिहतुल किताब या उम्मुल किताब या सबअल मसानी ये वो सूरह है कि जिसमें पूरे का पूरा कुरान जमा कर दिया गया है, यानी पूरे के पूरे कुरान को परवरदिगार ने सूरह अल-हम्द के अंदर समो दिया है। और फिर नमाजी पर वाजिब किया कि उसने इसको पहली 2 रकतों में हर सूरत में पढ़ना है और दिन में यानी 10 मरतबा इसको दोहराना है। दोहराओ बार बार। क्या दोहराएंगे इसमें? और जिसको हमेशा इंसान के लिए सरनामा या नस्बुल ऐन करार दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं और इस इबादत में तुझी से मदद मांगते हैं। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, मैं तफसीली नुकात इशारतन कह के गुजरूँगा, इस वजह से मेरा मौजू और है, मुझे बढ़ना कहीं और है, हम की तफसीर करना मंजूर नहीं है, लिहाजा इशारतन कुछ नुकात अर्ज़ करूँगा। इय्याका नअबुदु तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और इस इबादत में तेरी ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। यानी ये आयत व माफ़ीहिल हिदाया हमारे लिए नस्बुल ऐन है। ऐ परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। अब जो हिदायत के लिए सीधे रास्ते की दरख्वास्त की तो परवरदिगार की जानिब से हमें क्या क्या बताया गया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ परवरदिगार खुद सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखाता? नहीं, सीधा रास्ता नहीं बताया कि सीधा रास्ता कौन सा है, ये काम सीधे रास्ते के हैं, ये काम गैर सिरात मुस्तकीम के हैं, नहीं, बल्कि परवरदिगार ने एक ग्रोह का तारुफ करवाना शुरू कर दिया। ऐ मेरे अल्लाह सिरात मुस्तकीम बता, सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत कर। कहा तुम्हें सिरात मुस्तकीम नहीं समझ आएगी, हाँ मैं तुम्हें एक ग्रोह का तारुफ करवा देता हूँ, उस ग्रोह को देखते जाओ, जैसे जैसे वो कर रहे हैं वही सिरात मुस्तकीम। बस परवरदिगार पहले ही मरहले पर हमें एक ग्रोह की विलायत अता कर रहा है, सरपरस्ती अता कर रहा है, एक ग्रोह की इत्तिबा और पैरवी सिखा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, और आज तक जो तर्जुमा आप सुनते रहे होंगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के इस आयत में 2 ग्रोहों का तज़किरा है, बल्कि 3 ग्रोहों का। एक सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है अनअमता अलैहिम कि जिन पर इनाम नाजिल हुआ, जिन पर इनाम नाजिल किया गया। अब ये इनाम क्या है? हिदायत। वो इनाम हिदायत इलाही है, वगरना नेमतें तो कितनी किस्म की हैं जो लोगों पर नाजिल की गई हैं। माल भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, दुनिया भी नेमत है, इज़्ज़त और शोहरत भी नेमत है, लेकिन ये नेमतें मुराद नहीं हैं, बल्कि नेमत हिदायत। यानी ये ऐसा ग्रोह है कि जिसको खुदा ने हिदायत की नेमत अता की है। एक, ए खुदा हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। कहा सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है कि जिन पर नेमत नाजिल हुई। अब अगला तर्जुमा आप कैसे सुना करते हैं? न उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू गज़बनाक हुआ, और ना ही उन लोगों का रास्ता कि जो गुमराह हैं। बस तर्जुमा क्या करते हैं? यानी 3 ग्रोह हैं, एक नेमत वालों का ग्रोह, एक गुमराहों का ग्रोह, और एक जिन पर खुदा गज़बनाक हुआ उनका ग्रोह। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे नहीं है। आज जब घर जाइए तो शेख साहब के तर्जमे का मुतालिया कीजिए। तर्जुमा ये नहीं है कि परवरदिगार यहाँ 2 ग्रोहों का, एक नेमत वाले और एक जिन पर गज़बनाक हुआ या जो गुमराह हुए उनका तारुफ करवा रहे हैं। नहीं, परवरदिगार इस पूरे सूरह हम्द में एक ही ग्रोह का तारुफ करवा रहे हैं, और वो कौन सा ग्रोह है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का कि जिन पर नेमतें हुई और न जिन पर कभी खुदा गज़बनाक हुआ और जो न कभी गुमराह हुए।
یہ دو گروہ نہیں ہے، یہ تین گروہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گروہ ہے۔ یہ وہی نعمتوں والے لوگوں کا گروہ ہی وہ گروہ ہے کہ جس پر نہ کبھی خدا غضبناک ہوا اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے۔ پس صراط مستقیم کی اب جب تلاش کرنی ہے نا، تو صراط مستقیم میں فقط یہ نہیں دیکھیں کہ کس کس کو ہدایت ملی ہے، بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کی بھی تلاش کیجئے۔ ہدایت بھی ایسی ہو، اتنی کامل ہدایت ہو کہ کبھی بھی ایسا عمل انجام نہ دیں جس سے غضب الہی نازل ہو، اور کبھی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے گمراہی لازم آئے۔ بس قرآن کی سورہ حمد میں اس گروہ کی عصمت کا پتہ تو لگ گیا کہ یہ ایسا گروہ ہے جو معصوم ہے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، انعام ہدایت تو کئیوں کو ہو سکتا ہے، ہاں مکمل ہدایت نہیں ہے۔ جیسے ہمیں کسی حد تک ہدایت ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں خلا موجود ہے، ہدایت نہیں ہے، بس انکار کیا جا سکتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں، مجھے ہدایت ملی ہے پروردگار کی جانب سے۔ لیکن مکمل ہدایت ایسی صورت میں ہوگی کہ جب ظلم کا شائبہ نہ ہو، جب شرک کا شائبہ نہ ہو، جب گمراہی کا شائبہ نہ ہو، جب ایسا عمل کا شائبہ نہ ہو کہ جس سے میرا پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ پروردگار نے صرف نعمت ہدایت کا نہیں بتایا، بلکہ اسی گروہ کے اگلے دو اور اوصاف بھی بیان کیے۔ یہ گروہ ایسا گروہ ہے کہ جس نے عمل ہمیشہ ایسا رکھا کہ خدا راضی رہا، اور نہ یہ کہ عمل کے مرحلے میں فقط خدا راضی ہے، بلکہ کبھی گمراہی بھی ان کے ہاں نہیں بھٹکی۔ بس یہ معصوم گروہ ہے کہ جس کا سورہ حمد میں تعارف کروایا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب کے ترجمے کو آج جب مطالعہ کیجیے گا تو اس عنوان سے کیجیے گا، جبکہ ہم جو سنا کرتے ہیں یا پڑھا کرتے ہیں، دو گروہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جن پر خدا غضبناک ہوا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ایک ہی گروہ ہے کہ جسے ہدایت بھی ملی، اور ایسی ہدایت ملی کہ ہمیشہ خدا راضی، اور گمراہی کا کوئی چانس نہیں۔ پس سورہ حمد کو پروردگار نے ہمارے لیے نصب العین قرار دے دیا، اور یہ سوال ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ بس اس گروہ کی تلاش ضروری ہے کہ قرآن میں مجید میں ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے وہ کون سا ایسا گروہ ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں اوصاف پائے جاتے ہوں، کہ انہیں ہدایت بھی ملی ہو، خدا ان کے عمل سے راضی ہو، گمراہی ان کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ تلاش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تلاش بنتی ہے کہ ان لوگوں کو قرآن مجید کی آیات میں ڈھونڈا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے ہر طرح کی برائی دور ہے، نہ فکر کے مرحلے میں برائی ہے، نہ عمل کے مرحلے میں برائی ہے، نہ وصف کے مرحلے میں برائی ہے، اور انعام ہدایت سوا ہے۔ جب ہم ایسے گروہ کی تلاش کرنے لیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سورہ احزاب کی آیت مخاطب کر کے کہتی ہے، اگر تلاش میں ہونا اس گروہ کی، ہم بتاتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک ہی گروہ ایسا ہے کہ پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ ان سے رجس دور رہے گا، فکر کے مرحلے میں بھی رجس دور ہے، عمل کے مرحلے میں بھی رجس۔ محمد علیہ محمد صلوات آیہ کریمہ سورہ احزاب کی، انما تمہارے پروردگار کا بس یہی ارادہ ہے۔ یرید اللہ ارادہ پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، ارادہ پروردگار جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے اب میرا ارادہ ہے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں، میں نے فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، کیونکہ جس چیز جو میرا مراد ہے، یعنی ہاتھ کا اٹھنا، وہ میرا مستقیم فعل ہے،
ڈائریکٹ فعل، میرا ڈائریکٹ فعل ہے۔ میں پانی پینا چاہتا ہوں، اب چینی والا کون سا ان میں؟ یہ ہے ظاہر ہے۔ صلوات پڑھیں آپ اتنے تک محمد۔ یہ میں نے ارادہ کیا، میرا مراد میٹھا پانی تھا جس کا ایک گھونٹ میں نے بھر لیا۔ ایک ارادہ یہ ہے، اور ایک ارادہ یہ بھی تھا، میں چاہتا تھا مجھے میٹھا پانی ملے۔ میں نے زین شاہ جی کو کہا زین شاہ جی، اور وہ اشارہ سمجھ گئے میرا، شاہ صاحب کیا مانگ رہے ہیں۔ میرا زین شاہ صاحب سے جو ارادے کا میں نے اظہار کیا، یہ میرا ارادہ تھا کہ مجھے میٹھا پانی ملے۔ اس ارادے کی تکمیل میں ایک واسطہ اور بھی شامل ہے۔ کون؟ زین شاہ صاحب۔ اب ان کی مرضی، وہ اٹھ کے جائیں، بانی مجلس سے کہیں وہ چینی مہیا کریں، پانی میں گھل کے میرے تک پہنچے یا نہ پہنچے، بس ارادہ ہے میرا، لیکن اس ارادے میں زین شاہ جی کا اختیار بھی شامل ہے، ایک واسطہ شامل ہے۔ ایسے ارادے کو کہ جس ارادے میں ایک دوسرے شخص کا اختیار شامل ہو، ایسے ارادے کو تشریعی ارادہ کہا جاتا ہے۔ کون سا ارادہ؟ تشریع، یعنی قانونی ارادہ۔ پروردگار کا ارادہ ہے آپ سارے پاکیزہ ہوں، آپ کی روح بلند و بالا ہوں، آپ پروردگار کے لقاء کے مرحلے پر پہنچیں، یہ پروردگار کا ارادہ ہے۔ لیکن پروردگار کا یہ ارادہ آپ کے اختیار کے ساتھ ہے، یعنی پروردگار چاہتا ہے آپ نماز پڑھیں تاکہ پاکیزہ ہوں، پروردگار چاہتا ہے آپ روزہ رکھیں تاکہ پاکیزہ ہوں، پروردگار نے شریعت مقدسہ آپ کے لیے نازل کی، اب آپ کا اختیار ہے، آپ اپنی مرضی سے اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ایسے ارادے کو ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے۔ توجہ تو ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں آسان کر کے لے کے چلوں، مجھے کہیں اور مرحلے پر گفتگو کو پہنچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ عزیزان گرامی، پس ارادے کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو قسمیں۔ ایک وہ کہ جہاں ارادہ کرنے والے کا مراد کسی دوسرے شخص کے اختیار کے ساتھ مشروط ہو۔ ارادہ تو میرا ہی ہے، اللہ چاہتا ہے ہر شخص پاکیزہ ہو، اور اس پاکیزگی کے لیے پروردگار نے شریعت مقدسہ قانون کی شکل میں بھیج دی۔ اب اس قانون پر اپنے اختیار سے عمل کر کے پاکیزہ بنیں گے۔ ممکن ہے یہ ارادہ پروردگار کا متحقق ہو، ممکن ہے متحقق نہ ہو، کیونکہ آپ کا اختیار ہے۔ ممکن ہے مجھے پانی ملے، ممکن ہے مجھے پانی نہ ملے۔ زین شاہ جی کا اختیار ہے، وہ اٹھیں گے تو مل جائے گا، نہ اٹھیں گے تو نہیں ملے گا۔ میری خواہش ہو کہ آپ سارے جڑ کے بیٹھیں، یہ میرا ارادہ ہے، بس مراد میرا کیا ہے؟ آگے آگے آ جانا، جڑ کے بیٹھنا۔ لیکن یہ میرا مراد ممکن ہے پورا ہو، ممکن ہے پورا نہ ہو، کیونکہ آپ کی مرضی ہے۔ بھائی جہاں بیٹھا ہوں ٹک کے بیٹھنے دو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نہیں بیٹھا، پھر بھی ایک صلوات پڑھیں بلند آواز۔ بس میرا ارادہ ایک مرتبہ مستقیم میرے اپنے عمل سے مربوط ہے، ہاتھ کا بڑھانا، گلاس اٹھانا، پانی کا گھونٹ بھرنا، اور ایک دفعہ میرا مراد اور ارادہ آپ کے ساتھ اور آپ کے اختیار کے ساتھ مشروط ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے اختیار سے اس عمل کو انجام دیں یا نہ دیں۔ بس خدا کا ارادہ بھی اسی طرح۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پروردگار کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ تشریع ہے، یعنی انسان اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اس کام کو کرے، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریع، یعنی پروردگار کی طرف سے قانون بنتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، میرے پروردگار کا ارادہ ہے کہ مجھے قتل دیکھے۔ ارادہ اختیار کے ساتھ ہے،
یعنی دشمن اپنے اختیار کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا۔ اور پھر دوسرا ارادہ کہ جس میں پروردگار کا مراد ڈائریکٹ اس کا اپنا فعل ہے، ڈائریکٹ فعل ہے۔ ایک دفعہ مراد انسان کا فعل ہے اور ایک دفعہ مراد خود خدا کا فعل ہے۔ جیسے خدا کا فعل ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہو، مغرب کی جانب جائے، مغرب میں جا کر غروب ہو۔ اس ارادے کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ پس ارادہ کتنی قسم کا ہو گیا؟ دو قسم کا، ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کہ جہاں ڈائریکٹ پروردگار کا مراد اس کا اپنا فعل ہو۔ عزیزان گرامی، پہلا ارادہ یعنی ارادہ تشریع ممکن ہے مراد الہی پوری ہو، ممکن ہے مراد الہی پوری۔ خدا چاہتا تھا مسلمان میدان میں ڈٹ کے کھڑا رہے، یہ ارادہ پروردگار ہے، لیکن یہ آگے مسلمانوں کی مرضی ہے، لشکر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے یا بھاگنا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ میدان چاہے حنین کا ہو چاہے سیالکوٹ کا ہو، فرق نہیں کرتا، ان انسانوں کا فیصلہ ہے، کھڑے رہنا ہے یا بھاگنا ہے۔ پس ارادہ تشریعی میں ممکن ہے خدا کا ارادہ پورا ہو اور ممکن ہے خدا کا ارادہ پورا نہ ہو۔ کیوں؟ خدا کا ارادہ اختیار انسان کی وجہ کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس آیے کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ انما، سوائے اس کے کچھ نہیں، یرید اللہ، تمہارے پروردگار کا ارادہ ہے، تمہارے پروردگار کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے سے رجس کو دور کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ارادہ تشریعی ہے یا ارادہ تکوینی ہے؟ اگر پچھلی گفتگو میں ساتھ تھے تو انشاءاللہ یہ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ یہ ارادہ تشریعی ہے یا تکوینی ہے؟ تشریعی کا مطلب یہ کہ اہل بیت ہم نے جیسے باقی لوگوں کی پاکیزگی کا ارادہ کر رکھا ہے ویسے ہی تمہاری پاکیزگی کا بھی ارادہ کر رکھا ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھیں گے تو پاکیزہ ہوں گے، تم بھی۔ نہیں، یہ ارادہ یہاں پر تشریعی ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ تکوینی ارادہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں کہ پروردگار نے ارادہ کیا ہو اور وہ پھر پورا نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا نا، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے ادھر سے چیز ہو جاتی ہے۔ اے اہل بیت، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ یہ وہ دوری نہیں ہے جو عام لوگ اختیار کرتے ہیں، یہ وہ دوری نہیں ہے، یہ مستقیم فعل الہی ہے۔ کیونکہ اگر وہ دوری مراد ہوتی نا جو عام لوگوں والی ہے تو پھر یہ آیے کریمہ کے شروع میں جو پروردگار نے لفظ لگائے ہیں انما، خدا کا بس یہ ارادہ ہے، بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور کرے۔ اس کا تو مطلب ہوا یعنی باقیوں سے رجس کو دور نہیں کرنا چاہتا اللہ تو سبھی سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ بس پتہ لگا یہ رجس سے دوری وہ سبھی والی نہیں ہے، یہ رجس سے دوری کسی اور نوعیت کی ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے، جناب ابن حجر ہیثمی نے اپنی سوائق میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ یہاں یہ ارادہ تشریعی نہیں بلکہ ارادہ تکوینی خدا ہے، یعنی ان کی طہارت خود فعل خدا ہے، نہ ان کا فعل ہے، خود فعل خدا ہے۔ انما یرید اللہ، یہ تمہارے پروردگار کا خصوصی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
اور تمہیں ایسے پاکیزہ کر دے جیسے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ ہم تلاش میں نکلے تھے، اے پروردگار وہ نعمت والا گروہ کون سا ہے؟ اے پروردگار وہ گروہ کون سا ہے جن پر تو ہمیشہ راضی ہے؟ اے پروردگار وہ گروہ کون سا ہے کہ جن سے گمراہی دور ہے؟ قرآن مجید کی سورہ احزاب ہمیں ملی کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے بس پروردگار کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ اب وہ رجس چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی رجس ہو۔ ظاہری رجس کی کئی شکلیں ہیں، باطنی رجس کی کئی شکلیں، ہر قسم کا رجس۔ شک تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا، گمراہی تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی، ضلالت تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ ارادہ الہی ہے پروردگار۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عزیزان گرامی اب یہ بتائیے کہ خود یہ آیہ کریمہ جو یہ بتا رہی ہے کہ ہر طرح کا رجس، اب اس میں بحث نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہے کون، اس پر ہم دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ جائیں گے کہ آئیں دیکھیں تو صحیح یہ ہے کون۔ پہلا مرحلہ یعنی پروردگار کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس ہر طرح کا رجس دور ہو۔ آیت قرآن ہے، میں کو حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، یعنی بے قید اور شرط ہر طرح کے رجس کو خدا نے دور کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ نہ شرک ہے کبھی یہاں پہ، نہ کفر ہے کبھی یہاں پہ، نہ دو دلی ہے کبھی یہاں پہ، نہ فکری انحراف ہے نہ عملی انحراف، چونکہ ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے۔ بس یہ بتائیے کہ یہ گروہ جس سے ہر طرح کا رجس ہے، پروردگار جنہیں اہل بیت کے نام سے تعارف کروا رہا ہے، جب ہر طرح کا رجس دور ہو گیا تو یہ بتائیے یہ کبھی بھی گروہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ خطا کار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بس قرآن نے سورہ فاتحہ میں بھی جن کا تعارف کروایا تھا وہ معصوماً الخطا تھے، یہاں پہ بھی جن کا تعارف کروا رہے وہ معصوماً الخطا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی جب اس گروہ کو دیکھتے ہیں معصوماً الخطا ہے، چنانچہ بہت سے علماء اہل سنت نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ آیہ کریمہ بالکل عصمت پر واضح دلیل ہے، اس گروہ کی عصمت پر واضح دلیل ہے۔ اب بدقسمتی سے اگر دل میں مرض ہو، پروردگار بھی کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ہم بھی مرض کو بڑھا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ آیہ کریمہ اگر تھوڑی سی بھی کسی اور گروہ کو شامل کرتی نا، دیکھتے پھر آیہ کریمہ کے کیسے قصیدے پڑھے جاتے، لیکن ہضم نہیں ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اب کوشش یہ ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں کہ جن کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ جن سے ہر طرح کا رجس پروردگار نے دور کر دیا۔ لہٰذا مختلف ہیل و بہانوں سے کبھی اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں، کبھی اہل بیت سے مراد ازواج النبی اور اولاد النبی ہیں، کبھی اولاد نبی میں بھی آل عقیل کو شامل، آل جعفر کو شامل، تاکہ جتنا دائرہ وسیع ہوگا اتنا اصل ٹھکانے کا پتہ نہیں چلے گا۔ کبھی رسول خدا کو بھی شامل کرتے ہیں، کبھی انہیں نکال دیتے ہیں، مختلف قسم کے اقوال کے جن پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہم کریں گے۔ پس سورہ حمد جو نصب العین ہے بشریت کے لیے، اس نے بھی نعمت والے گروہ، اس نے بھی اس گروہ کا تعارف کروایا جس پر خدا راضی ہے، اس نے بھی اس گروہ کا تعارف کروایا کہ جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہے۔ آیہ تطہیر نے بھی ہمیں اسی گروہ کا پتہ بتایا کہ جس سے پروردگار نے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا، ہر طرح کی پلیدی کو دور کر دیا، ہر طرح کی ناخالصی کو دور کر دیا۔
یعنی سورہ حمد بھی معصوم گروہ کے پیچھے چلنے کا بتاتی ہے، آیت تطہیر بھی اسی معصوم گروہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اب مسلمان پر کیا فرض نہیں بنتا کہ ان اہل بیت کی شناخت تو کرے، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ معصوم گروہ کون ہے کہ جو نعمت کا مستحق بنا، کہ جس کے پیچھے چلنا اور جس کے رستے پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے، کہ جس کی ہر نماز میں آپ دعا کرتے نظر آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، جب اس گروہ کی تلاش میں ہم پھر احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حدیث جو مختلف مواقع پر پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں تو بالکل بے جا نہیں ہے کہ سنی شیعہ کتابوں میں اس جیسی سند والی حدیث نہیں ہے، اس جیسی اعتبار والی حدیث موجود نہیں ہے۔ حتیٰ حدیث غدیر کہ جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بیان کیا گیا تھا، کتنے مجمع میں؟ 1.25 لاکھ، اور 110 اصحاب سے وہ حدیث ہم تک نقل ہوئی۔ صاحب الغدیر، خدا ان کی قبر کو روشن فرمائے، جنہوں نے 10 جلدی کتاب الغدیر کے نام سے لکھ کر تمام 1400 صدیوں میں جہاں کہیں بھی حدیث غدیر کا حوالہ یا استعمال موجود ہے اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ باوجود اتنی سندیت کے جو حدیث میں نقل کرنے والا ہوں، حدیث غدیر برادران اہل سنت کے ہاں اس کے پائے کو نہیں پہنچتی، یعنی برادران اہل سنت کے ہاں جو حیثیت حدیث ثقلین کی ہے وہ حدیث غدیر کی نہیں ہے۔ یعنی حدیث ثقلین اپنی صحت کے عنوان سے، اپنی سند کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے اس درجے پر فائز ہے کہ جس درجے پر حدیث غدیر نہیں ہے برادران کے۔ اتنی مستند متواتر حدیثوں میں سے کہ جس کی صحت کے علماء اور حفاظ اہل حدیث جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ پھر کہتے نظر آتے ہیں کہ جگہ جگہ میرے رسول نے اس کا تذکرہ کیا، کبھی مینا کے میدان میں، کبھی غدیر کے میدان میں، کبھی حجت الوداع کے خطبے میں، کبھی مکہ اور طائف سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان، کبھی مسجد خیف کے درمیان، کبھی اس وقت کے جب مجمع کمرے بھرا ہوا تھا اصحاب کا اور رسول خدا بستر بیماری پر تھے۔ مختلف مواقع پر رسول خدا نے اس حدیث کا تذکرہ کیا، اور کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کیا لوگوں میں جا رہا ہوں۔ اس سے قبل کے حدیث بیان کرتے حضرت نے یہ ساری بات بتائی، ایھا الناس، خطاب بھی لوگوں کو کیا، چونکہ ظاہر ہے ہادی جو دینے تھے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، وہ عالمین کے لیے تھے، بس میرے رسول نے خطاب بھی عالمین کو کیا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، قریب ہے کہ میں پروردگار کی جانب سے بلاوا آئے اور چلا جاؤں۔ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس ایک بات تو پہلے جملے نے ہی واضح کر دی کہ رسول اپنے بعد چیزیں جو چھوڑے گا خود بتا کے جائے گا، لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ معین کریں۔ انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم نہیں انتخاب کرو گے، چھوڑ کے میں جاؤں گا۔ فیکم، تم میں، الثقلین، ثقلین کہیں یا ثقلین کہیں، اور بعض روایات میں فیکم خلیفتین، میں تم میں 2 جانشین چھوڑے جا رہا ہوں۔ پس اہل بیت کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک پروردگار کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں۔
بس اہل بیت وراثت مصطفیٰ ہے، امت کے درمیان ترکہ ہے، ایسا ترکہ کہ صحیح مسلم میں جناب زید بن ارقم کی روایت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت کا تعارف کروانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ 3 مرتبہ دہرایا تھا، کہا تھا اذکرکم باہل بیتی، قرآن اور اہل بیت کا تعارف کروا کے اذکرکم باہل بیتی، دیکھو میں اپنے اہل بیت کی پرواہ کی نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اذکرکم باہل بیتی، دیکھو میرے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اذکرکم باہل بیتی، دیکھو میرے اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ عزیزان گرامی، لیکن تاریخ نے عجیب نہ دیکھا، وہ مصطفیٰ جس اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کہہ کے گئے تھے، وہ جس قربا کا مودت کا کہہ کے گئے تھے، اگر میرے رسول ان کے ساتھ برے سلوک کا کہہ کے گئے ہوتے نا، تب بھی مسلمان اتنا برا سلوک نہ کرتے جتنا مودت کی وصیت کرنے کے باوجود مسلمانوں نے کی۔ عزیزان گرامی، ایام اسارت اہل بیت ہیں، اسیروں اور قیدیوں کا یہ قافلہ شہر بشہر، کوچہ بکوچہ۔ قبلہ نقن صاحب عجیب جملہ کہا کربلا کے میدان میں ہم سیدہ کا ایک لقب گنواتے نا، شریکۃ الحسین، زینب بی بی بھائی کے کام میں شریک تھی، کہا کربلا کے اس معجزے میں 2 کردار تھے، ایک کردار وہ تھا جو عصر عاشور تک حسین ابن علی اور ان کے مجاہدوں نے نبھانا تھا، اور دوسرا کردار وہ تھا جو عصر عاشور سے لے کر مدینہ واپسی تک زینب کبریٰ کے ذمے تھا۔ نقل صاحب فرماتے تھے کہ دونوں نے کردار بڑا عجیب طریقے سے انجام دیا، لیکن یہ کہوں گا کہ وہ جو پہلے مرحلے کا کردار تھا وہ اس خاندان کی وراثت تھی کہ شہادت پروردگار کی جانب سے ان کو کرامت کے طور پر ملی تھی، لیکن وہ کردار جو زینب کے حصے میں آیا کبھی بھی اس خاندان کے لائق نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، جو سید الشہداء نے مصیبتیں دیکھی، میری آقا زادی زینب ان مصیبتوں میں بھی حسین کے ساتھ شریک تھی، کوئی بھی لاشا آتا زینب استقبال فرماتی۔ سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کو جوان اٹھا کے لا رہے ہیں، سب سے پہلے آگے بڑھتی ہیں تاکہ بھیا کی توجہ علی اکبر کے لاشے سے ہٹے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن میں کہوں گا بی بی نے عصر عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے پھر مدینہ جو مصائب دیکھے نا، کیا کیا نہ دیکھا میری اس بی بی کی آنکھوں نے۔ ابھی حسین کا سر اپنے تھڑ پر باقی تھا، یہ میری بی بی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ تلہ زینبیہ پر کھڑی ہے اور بھائی کے قاتلوں کو خطاب کر کے کہنا پڑا اما فیکم مسلم اجرکم علی اللہ، اور تم میں کوئی مسلمان نہیں، دیکھ رہے ہو نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت عجیب ہے، سید الشہداء کا جیسے ہی سر تن سے جدا ہوا نا، ذوالجناح بھاگا آیا خیموں کی جانب، خیموں کی جانب جب آیا تو خیموں کے پاس آ کر اپنی زبان میں روایت کہتی ہے الظلیمہ الظلیمہ،
ہنہناتے ہوئے ایک جملہ کہتا تھا، اور ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا سید الشہداء۔ لیکن میرے مولا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں اس حالت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کے پاس جب ذوالجناح آیا نا، ذوالجناح کی زین ڈھلی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، ذوالجناح کی زین ڈھلی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ جب سوار گھوڑے سے اپنی مرضی سے اترے نا، ذوالجناح کی زین اپنے مقام پہ رہتی ہے۔ ڈھلی ہوئی زین کا مطلب یہ ہے سوار خود نہیں اترا، سوار کو اتارا گیا۔ اجرکم اللہ، سوار کو اتارا گیا۔ الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ جب آقا زادیوں نے ذوالجناح کی یہ حالت دیکھی ہے نا، چھوٹی سکینہ سامنے آ کر بابے کے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے اور خطاب کر کے کہتی ہے یا جواد ابی، او میرے بابا کے گھوڑے، ایک بات تو بتا، میرا بابا کربلا کی زمین پہ جو قتل ہوا، پیاسا قتل ہوا، بتا میرا بابا پیاسا قتل ہوا۔ عزیزان گرامی، زینب کبریٰ کی آنکھوں نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پھر اعلان ہوتا ہے ایک مرتبہ میدان کربلا میں، یہ جو لاشیں ابھی تک فسطاط میں سید الشہداء نے جمع کیے تھے نا، سب لاشوں کے دھڑ اور سر سلامت تھے۔ فقط کربلا کے میدان میں 2 لاشیں ایسے تھے جن کا سر وقت شہادت جدا ہوا، ایک وہاب قلبی کا اور دوسرا میرے مولا حسین کا۔ وہاب قلبی کا سر جدا کر دیا گیا، ماں کی جانب پھینکا گیا۔ ماں کو کہا گیا، کہا نہ تھا بیٹے کو نہ بھیج، مارا جائے گا۔ ایک دفعہ وہاب قلبی کی والدہ نے بالوں سے سر کو پکڑا، بیٹے کا سر دشمنوں کی طرف پھینک کے کہا ہم جو چیز صدقے میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ اور دوسرا سر کہ جو میدان میں جدا ہوا وہ حسین ابن علی کا تھا۔ عزیزان گرامی، سب لاشیں پڑے ہیں فسطاط میں، اس خیمے میں جہاں سید الشہداء نے لاشوں کو جمع کیا ہے۔ ایک مرتبہ کمینے کی جانب سے اعلان ہوا، دیکھو جس کو انعام وصول کرنے ہیں نا، جاؤ اپنے قتل کا ثبوت لے کے آؤ، جب تک سر نہ ہوگا تمہارے قتل کا ثبوت نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور تو کیجئے، ہمارے گھر میں فوتگی ہو، ہماری میت موجود ہو، کوئی کمینہ میت کو آ کے تماچا مارے، سارا مجمع اٹھ کے اس کو پکڑ لے گا، لیکن میں قربان جاؤں آقا زادیاں، کیسا منظر ہے آنکھوں کے سامنے۔ قاتل آتے ہیں ان گوشت کے ٹکڑوں سے ایک دفعہ سروں کو جدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ آقا زادیاں ہیں کہ منظر کو دیکھ کے واہ محمد واہ علی، بابا دیکھیے کس قدر ظلم کیا انہوں نے۔ اجرکم اللہ، حیا نہ کیا کہ بہنیں سامنے موجود ہیں، میتوں کے سر جدا کرنے شروع کیے۔ روایت کہتی ہے ایک ایک کر سے سر جدا کیے۔ میں کہوں گا اب وقت نہیں کہ میں پڑھوں، ایک ننھا سا سر بھی تھا نا، اس کی بھی تلاش تو کی گئی ہوگی، اسے بھی تو تلاش کرتے ہوئے نیزے کی انی سے نکالا ہوگا۔ اور میں قربان جاؤں بی بی رباب، کیسے منظر دیکھا ہوگا۔ ہر شہید 2 مرتبہ شہید ہوا، تیرا علی اصغر ایک دفعہ تیر سے نہر ہوا، دوسری مرتبہ نیزے میں بلند کیا گیا، اور تیسری مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب اولیاء کی آنکھوں نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پھر کمینوں کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اے کمینوں لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ ایک دفعہ روایت کہتی ہے آقا زادیوں کے خیموں پہ حملہ ہوا، لوٹنا شروع کیا، جس کے ہاتھ جو لگتا ہے، چونکہ لوگ تھوڑے تھے لوٹنے والے زیادہ تھے، ہر لوٹنے والے کو جلدی تھی، انتظار بھی نہیں کیا اگر کوئی بالیاں اتار کے دے تو اس سے لے لوں، نہ، بلکہ بالیاں اتارنے کا انتظار نہیں کیا، بالیوں کو ہاتھ ڈالا۔ اجرکم اللہ، بی بی نے کہا میں خود اتار کے دیتی ہوں، کہا میرے
پاس وقت کہاں ہے، مجھے تیرے بعد اوروں کو بھی لوٹنا، اجرکم اللہ، مجھے تیرے بعد اوروں کو بھی لوٹنا ہے۔ میری زینب اولیاء نے کیا کیا منظر نہ دیکھا، ایک مرتبہ جو زیور لٹ گئے نا تو چادریں لوٹنی شروع کی ہیں۔ روایت کہتی ہے نیزے کی انیاں تھی، گھوڑوں پہ دوڑ کے آتے تھے، ایسے جیسے نیزہ باز اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ زہرا زادیوں کے سر تھے ان کمینوں کے نیزے، اجرکم اللہ، زہرا زادیوں کے سر تھے۔ مجھے نہیں معلوم کن سروں پہ کتنے زخم آئے ہوں گے، کن سروں سے خون بہا ہوگا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں اس روایت کو، حسین کی بیٹی کہتی ہے کمینہ جو میرے پیچھے آیا نیزے کی علی سے میرا برقع اتارنا چاہتا ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے برقعے کو تھاما، لیکن اس کمینے نے اس زور سے نیزہ مارا میرے ہاتھ چھٹے، میرا برقع اترا، جیسے ہی سر برہنہ ہوا میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو چھپا دیا اور اپنے گھٹنوں کے درمیان اپنا منہ رکھ دیا کہ کوئی نامحرم میرا سر نہ دیکھے۔ لیکن میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنتی رہی، میں لوٹ کمال کا نعرے سنتی رہی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب کچھ خاموشی ہوئی، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ جو ہاتھ رکھا آواز آئی فاطمہ بیٹا اٹھو، لوٹ ختم ہو گئی، کمینے چلے گئے۔ ایک مرتبہ میں نے پھوپھی کو خطاب کر کے کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ہو میرا سر برہنا ہے، پھوپھی اماں جاؤ مجھے مکھنا لا کے دو تاکہ میں اٹھوں آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا او بیٹی فاطمہ چہرے کو اٹھا، پھوپھی کے سر کی جانب دیکھ۔ ایک مرتبہ جو پھوپھی کو دیکھا پھوپھی بھی سر برہنا، وہی ہاتھ سر پہ مارنے لگی، پھوپھی اماں آپ کی ردا بھی چھین لی، ظالموں نے چادر تطہیر